کچھ لوگ باہر کی دنیا سے نہیں اپنے گھر سے ہی تھک جاتے ہیں، جہاں ہر بات پر ان پر تنقید ہوتی ہے، ہر خوشی پر ان کو طعنہ دیا جاتا ہے اور ہر خاموشی کو غلط مطلب دے دیا جاتا ہے۔ ایک سچ سمجھ لیجئے، ہر وہ خاندان جس کے ساتھ آپ کا خون کا رشتہ ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے ذہنی سکون کا باعث بھی بنے۔ کچھ لوگ آپ کے خونی رشتے ہوتے ہوئے بھی آپ کے لیے ایموشنل پوائزن بن جاتے ہیں، اور ایسے سچویشن میں ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہی ہمیں ذہنی نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے ہم ٹاکسک فیملی کو پہچان سکتے ہیں؟ سب سے پہلی نشانی کہ آپ کو ہر بات کرنے کے لیے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کو یہ بات کرنی بھی ہے یا نہیں۔ آپ کی بات کو اکثر غلط سمجھ لیا جاتا ہے، اس لیے آپ بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں کہ یہ بات کرنی بھی ہے یا نہیں۔ اکثر آپ کو گلٹی فیل کروایا جاتا ہے کہ آپ ہی زیادہ سینسیٹیو ہیں۔ آپ نے اپنی جو باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ کو سیلفشنس لگنے لگ جاتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو مسئلہ آپ کا نہیں ہے، مسئلہ آپ کے انوائرمنٹ کا ہے، آپ کے ارد گرد کے ماحول کا اور ان لوگوں کا ہے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ایسے ماحول میں جیا کیسے جائے، زندگی کیسے گزاری جائے، اپنے آپ کو کیسے ذہنی سکون پہنچایا جائے، کیونکہ ہر انسان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی سے دور ہو جائے، اپنے گھر کو چھوڑ دے، اپنے سیف انوائرمنٹ کے لیے اپنا ماحول چینج کر لے۔ تو 7 ایسے طریقے جس سے آپ اپنے آپ کو ایسے ٹاکسک انوائرمنٹ سے بچا سکتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ان اصولوں پر عمل کر کے آپ اپنے آپ کو سکون پہنچا سکتے ہیں اور اپنا ذہنی دباؤ اور ٹینشن کو کم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہر بات کو دل پر لینا چھوڑ دیں۔ یاد رکھیے، جو لوگ ٹاکسک ہوتے ہیں نا وہ جان بوجھ کر ایسی زہریلی اور ایسی چبھنے والی بات کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے رد عمل سے انرجی حاصل کر سکیں۔ اصل میں ان کو نیگیٹیوٹی پھیلا کر مزہ آتا ہے، ان کو سکون ملتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے آس پاس کا ماحول ٹینسڈ ہے۔ آپ کا ریئیکشن ایسے لوگوں کی خوراک ہوتا ہے۔ جس دن آپ نے ان باتوں کا رسپونڈ کرنا چھوڑ دیا نا، اس دن ان لوگوں کی انرجی خود ہی ڈاؤن ہو جائے گی، ان کی طاقت کم ہو جائے گی اور یہ اپنی ٹاکسک باتیں پھیلانا کم کر دیں گے۔ دوسرا اصول، اپنی باؤنڈریز بنائیں لیکن خاموشی سے۔ ہر بات پر لڑائی کرنا ضروری نہیں ہے، کچھ باؤنڈریز خاموشی سے بنتی ہیں، کچھ باتوں کا جواب نہ دینا، ہر بحث میں شامل نہ ہونا، ہر سوال کا جواب نہ دینا۔ باؤنڈریز شور سے نہیں بنتی بلکہ ایک تسلسل سے بنتی ہیں۔ تیسرا اصول، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش چھوڑ دیں۔ ایک ٹاکسک فیملی میں رہتے ہوئے آپ جتنا بھی اچھا کر لیں نا وہ ہمیشہ کم ہی رہے گا۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ خود اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کی قدر نہیں کر سکتے، تو اپنے پیس کو آپ ان کی اپروول سے بالکل آزاد کریے۔ چوتھا اصول، اپنا ایموشنل سپورٹ باہر تلاش کریں۔ اگر آپ کا گھر آپ کے لیے سیف سپیس نہیں ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اکیلے رکھنا ہے۔ کوئی دوست، کوئی ایسا انسان جو آپ کی باتوں کو سمجھتا ہو، یا کوئی ایسا می ٹائم جس میں آپ اپنے آپ کے لیے سکون تلاش کریں۔ آپ کا جب ایک سیف کنیکشن ہوتا ہے نا تو آپ کا دماغ سروائیو کرنا سیکھتا ہے۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ اپنی سیلف کیئر کو کوئی لگژری مت سمجھیے۔ ایک ٹاکسک فیملی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ سیلف کیئر سیلفشنس نہیں ہوتی ہے، تنہائی میں اپنی پسند کا کام کریے۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ ہر رشتے کو ویسے ہی مان لیجیے جیسا وہ ہے۔ ویسے تو یہ سب سے مشکل قدم ہے، لیکن آپ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجیے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں بدلیں گے۔ ایکسیپٹنس آپ کو ایلوژن سے آزاد کرتی ہے۔ جب آپ یہ بات مان لیتے ہیں نا کہ ایک شخص ایسا ہی ہے تو آپ اس سے کم توقع رکھتے ہیں، آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس سے کم ہو جاتی ہیں اور آپ کو چوٹ کم لگتی ہے۔ اس کے بعد 7واں اور سب سے اہم اصول، اپنی پہچان کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ اگر آپ ایک ٹاکسک فیملی میں رہتے ہیں نا تو آپ کو آپ سے ہی آہستہ آہستہ دور کر دیا جاتا ہے، آپ اپنی پہچان کھونے لگتے ہیں۔ اپنی سوچ، اپنی آواز، اپنے خواب، ان کو مرنے مت دیں۔ جو انسان اپنی پہچان بچا لیتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ آپ اس بات کا بھی دھیان رکھیے کہ اگر آپ کا ماحول شدید مینٹل ابیوز میں بدل جائے اور آپ کی دماغی صحت خطرے میں ہو تو مدد لینا کمزوری نہیں ہوتا بلکہ عقل مندی ہوتا ہے۔ اگر آپ خاموشی سے آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا تو شاید آپ بھی اسی جنگ میں ہیں۔ یاد رکھیے، آپ غلط نہیں ہیں، آپ اکیلے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی آپ بے بس ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو اپنے لیے سٹیپ لے کر اپنے آپ کو اس ٹاکسسٹی سے بچا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں نا جو اپنے ہی گھر میں سکون تلاش کر رہے ہیں، جن کے لیے اپنے ہی گھر کا ماحول عذاب بن چکا ہے، جن کے لیے اپنے ہی فیملی ممبرز ٹاکسک بن چکے ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ایسے سچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر گھر سکون کی جگہ نہیں ہوتا، کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں انسان روز تھوڑا تھوڑا ٹوٹتا ہے، لیکن اگر آپ کا ماحول ٹاکسک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی ویسے ہی بن جائیں۔ خاموشی، صبر اور سمجھداری، یہ 3 چیزیں انسان کو مشکل ترین گھر میں بھی مضبوط بنا دیتی ہیں۔ اپنے دل کو صاف رکھیے، اپنی نیت کو اچھا رکھیے اور اتنے مضبوط بن جائیے کہ کسی کی منفی باتیں آپ کے دل میں جگہ ہی نہ بنا سکیں، کیونکہ یاد رکھیے، مضبوط لوگ حالات سے نہیں ٹوٹتے بلکہ انہی حالات سے سیکھ کر اور سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے ماحول میں رہ کر خود کو سنبھال رہے ہیں نا تو یقین مانیں آپ ایک بہت مضبوط انسان ہیں۔